ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری۔ اسرائیل پر 40 بیلسٹک 100 ہائبرڈ اور ہائپرسونک میزائل داغے گئے۔ 4 خواتین سمیت 7 اسرائیلی ہلاک، 35 لاپتہ۔ مجموعی ہلاکتیں 12 ہو گئی، 14 زخمی۔ علاقے حیفا میں دھماکے، معاشی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ عمارت کو نقصان پہنچا، ریفائنری کو آگ لگ گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں دھماکے، تل ابیب میں سائرن کی آوازیں، صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خیبر میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل پر بدر اور عماد میزائل بھی داغے گئے۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں میں مزید شدت لائیں گے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے ملک بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ اسرائیل ہٹ دھرمی پر قائم، صہیونی فوج کے ایران کے مختلف شہروں میں حملے، تہران میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے ایران کی شاہراہ پر حملہ کیا اور قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل کا یمنی فوج کے چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران اسرائیل کشیدگی، ایران نے این پی ٹی سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ سعید ایراوانی کہتے ہیں کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندی لگانے کی کوشش کی تو این پی ٹی سی الگ ہونے کا اقدام اٹھائیں گے۔ اور بھارت کا ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، بچے سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کیدار ناتھ جا رہا تھا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ امریکی آشرباد میں اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلسل جارحیت، جنگ میں ایران کو غزہ سے پہلی ترجیح پر رکھ لیا۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر نئے حملے، دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر بمباری، بوشہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر آگ لگ گئی۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میں کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں کو حملہ کا نشانہ بنایا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع ایک نئے اور خطرناک موڑ میں جائے گا۔ ایرانی حکام نے خبردار کر دیا، کہا تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کا غرور F-35 چکنا چور، ایران نے صہیونی فوج کے 3 امریکی اسٹیلتھ طیارے مار گرائے، خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ جنگی محاذ پر F-35 طیارہ پہلی بار مار گرایا۔ ایرانی فوج کے مطابق طیاروں کو دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا 2 ٹوک اعلان، کہا جوابی حملے میں ایران کی مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایران کی مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دی جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں، پوری قوت سے جواب دیا، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسرائیلی وزارت دفاع صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ توطیم، عودہ اور تل نوف کے فضائی اڈے بھی ہدف تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ،
کہا ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آج پوری اسلامی دنیا آپ کی مکمل حمایت میں متحد ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت۔ ایرانی صدر پزشکیان نے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر، عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی۔ ایران اسرائیل بڑھتی کشیدگی پر ٹرمپ پیوٹن رابطہ۔ دونوں صدور کے درمیان 50 منٹ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا روس ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ہمارے مذاکرات کا ایرانی نمائندوں کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کرملن حکام کے مطابق ٹرمپ نے دوران گفتگو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اہم رابطے۔ ترک صدر اردوان اور ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اردوان نے کہا اسرائیلی حملے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ نیتن یاہو خطے کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک صدر کی سعودی ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ محمد بن سلمان اور رجب طیب اردوان کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایٹمی تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ گٹھ جوڑ پھر بے نقاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حملوں میں امریکی حمایت کا اعتراف۔ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل تھی۔ یہ سب کچھ امریکی صدر اور امریکی عوام کی حمایت سے ممکن ہوا۔ اسرائیل کی فتح امریکہ کی فتح ہے۔ اسرائیل کے دشمن امریکہ کے دشمن ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات منسوخ۔ عمان نے تصدیق کر دی۔ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط میں ہونے والے مذاکرات اب نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ سے جوہری مذاکرات بے معنی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے جو ہمارے خلاف حملہ آور ہے۔ ایسی صورتحال میں کس طرح امریکہ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ بھارت کی ایران اسرائیل جنگ پر دوگلی پالیسی۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کا ساتھ دینے سے انکار۔ ایس سی او کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ بھارت کا لا تعلقی کا اعلان۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا بھارت اس بیان پر ہونے والی بحث کا حصہ نہیں، دیگر رکن ممالک کو اپنا موقف پیش کیا تھا۔ اسی تناظر میں ایس سی او کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی بندش پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا تہران نے آبنائے ہرمز بند کی تو دنیا بھر میں خام تیل کی سپلائی لائن بری طرح متاثر ہوگی۔ تیل اور ایل این جی کی بڑی سپلائی اسی راستے سے کی جاتی ہے۔ مصر میں غزہ مارچ کے غیر ملکی شرکاء سے ظالمانہ سلوک۔ مصری پولیس کا مارچ کے شرکاء پر حملہ۔ غیر ملکیوں نے غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے مارچ کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روزے اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔
ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबाह, कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना और बेमिसाल है। मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. The threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफारती वफद के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। मजीद कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम, कहा ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हैं, उनके गम बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। खत्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को भुलाया ना कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहाँ फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश की फैटफ इजलास में धुलाई। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम। इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़, रिलीफ की भरपूर हिमायत। तुर्किया और जापान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया।